السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اسلامیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی تعارف آپ کے نسب کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اس سے متعلقہ آپ کو عملی کتاب صفحہ نمبر 3 پر کام دیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ کام اچھی طرح سے کر لیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 3 سوال نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق آپ نے جو اسباق پڑھے ہیں ان میں دی گئی معلومات کو ذہن نشین کریں اور اپنی یادداشت کی مدد سے درج ذیل خالی جگہوں کو صحیح معلومات سے پر کریں۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ 9 پوائنٹ آپ نے کر لیے ہوں گے، ان کو اچھی طرح یاد بھی کر لیا ہوگا۔ بیٹا، سیرت طیبہ کے حوالے سے بات چل رہا ہے، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی مدت رضاعت اور ایام رضاعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے سے قبل چند بنیادی اصطلاحات ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ یہ الفاظ آج کے سبق میں استعمال ہوں گے۔ ایام رضاعت، ایام یوم کی جمع دن کو کہتے ہیں، یعنی دودھ پلانے کے دن۔ اس کے بعد ہے دستور یعنی رسم و رواج، کسی بھی علاقے کا رسم و رواج، قانون، ضابطہ۔ پرورش، پالنے کی کیفیت، جو ابتدائی طور پر بچے کی پرورش کی جاتی ہے، اس کو پالنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں۔ آغوش، گود کو کہتے ہیں۔ قحط، خشک سالی، شیر خارگی، دودھ پلانے کا زمانہ۔ طاعون، ایک مہلک بیماری کہ جس سے جان کے ضائع ہو جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ایسی بیماری۔ تو یہ چند اصطلاحات ہیں، یہ آج کے سبق کے اندر آئیں گی۔ اس کے بعد آئیں ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ ایام رضاعت، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جو آپ کے دودھ پلانے کے دن ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے۔ اچھا، سبق شروع کرنے سے پہلے اس کی بلند خوانی سے قبل آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عرب کے اندر بچوں کی پرورش کا ایک طریقہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو، جو دودھ پینے والے بچے ہوتے تھے، ان کو بچپنے کے اندر گاؤں دیہات کے اندر بھیجا جاتا تھا، اور دیہاتوں سے خواتین آتی تھیں اور ان کو لے کر جاتی تھیں، ان کو دودھ بھی پلاتی تھیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں، اور یہ تقریباً 2-2.5 سال تک یہ دودھ پلانے کا سلسلہ چلتا تھا۔ اس کا مقصد ایک تو گاؤں کی، دیہات کی آب و ہوا، فضا وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، اور دیہاتوں کے اندر جو زبان ہوتی ہے وہ اصل زبان جو ہوتی ہے وہ بولی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ شہروں کی زبان میں ملاوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ تو عربوں کا یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ان کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مدت رضاعت میں حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ان کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدت رضاعت وہاں گزاری۔ اب آپ دیکھیں ایام رضاعت، کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے۔ عرب کے دستور کے مطابق گاؤں کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے لینے آئیں،
دوسری عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک نیک خاتون تھی، مجبوراً انہوں نے اس یتیم موتی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بیٹا میں نے کچھ آپ کو اصطلاحات ان کے معنی بتائے تھے، تو اب وہ آپ ریڈنگ میں بلند خوانی میں آپ وہ اصطلاحات دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی بی بی حلیمہ نے آپ کو لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آئیں، ان کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا، ان کی سواری کا گھوڑا جو دبلا تھا بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، اب بہت تیز رفتار ہو گیا اور سب سے آگے رہتا تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے کی برکات تھیں، جو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا تو اب یہ برکات ان پر واضح ہوئیں، ان پر عیاں ہوئیں کہ ان کی جو سواری تھی وہ تیز رفتار ہو گئی، جو اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اس میں دودھ آ گیا۔ حضرت اماں حلیمہ کا قبیلہ جو ہے یہ بنو سعد قبیلہ تھا، تو یہ طائف کے قریب یہ قبیلہ ہے، وہاں پر اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں لے گئیں۔ آگے دیکھیے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ان کے گاؤں میں جو قحط پڑا تھا وہ دور ہو گیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ شیر خارگی ختم ہو جانے کے بعد، یعنی مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت جب 2 سال ختم ہوئی تو اس کے بعد 2 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لائیں۔ اتفاقاً مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اجازت لے کر خوشی خوشی آپ کو اپنے ساتھ واپس لے آئیں، 2 برس مزید اپنے پاس رکھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گاؤں میں 4 برس یعنی 4 سال گزارے۔ بیٹا یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اس سے متعلق آپ سے کیسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کون سی عورت کس قبیلے میں یا کس علاقے میں لے کر گئیں، تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے قبیلہ بنو سعد میں لے گئیں جو طائف کے قریب ہے۔ اور پھر یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ نے اپنی گود میں لیا تو کون کون سی برکات ان پر واضح ہوئیں۔ اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں کہ ان کی سواری تیز رفتار ہو گئی، ان کی اونٹنی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا اس میں دودھ آ گیا، ان کے علاقے کی قحط سالی ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا سوال آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کتنا وقت گزارا، تو 2 سال مدت رضاعت تھے لیکن 4 سال وقت گزارا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مکہ کے اندر طاعون پھیلا ہوا تھا، اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اجازت لے کر دوبارہ اپنے علاقے میں واپس لے گئیں۔ تو بیٹا آج کا یہ ہمارا سبق ہے، آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے، تو اسی طرح آپ نے اس سبق کو یاد کر لینا ہے۔ میں نے آپ کو سوالات بتا دیے ہیں کہ اس طرح سے آپ سے سوال ہو سکتا ہے، آپ نے اس طرح سے اس کا جواب دینا ہے۔ تو بیٹا اچھی طرح سے اس کو یاد کر لینا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔